منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشرق وسطیٰ امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کس قدر یہ مثبت پیش رفت ہے اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ مزید ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، ایک مستقل معاہدے کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ یقیناً اس کا جو اس وقت ماڈل آپرینڈائی ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہی اسی نوعیت کا بنایا گیا ہے کہ اس کو وقتی طور پر یہ 2 ہفتے کے لیے ہوگی، لیکن اس دوران جو حل طلب امور ہے اس پر اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور ایک لانگ ٹرم اتفاق رائے ہوتا ہے تو پھر یقیناً یہ ایک مستقل معاہدے کی صورت جو ہے، ایک مستقل جنگ بندی معاہدے کی صورت ہو سکتی ہے، جو امریکہ اور ایران کا دیرینہ مطالبہ ہے، بالخصوص ایران کا۔ لیکن یہ بات جتنا کہنے میں آسان ہے، اتنا اس کو عملاً کرنے میں اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے جو فریق ہے، خاص طور پہ اس میں ایک فریق تیسرا جس کا نام نہیں لیا جا رہا، وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے ماضی میں بھی اسی نوعیت کے مختلف معاہدات کو ہمیشہ سے خراب کیا، اور اب بھی انہوں نے اس میں ایک شق جس میں مختلف ملکوں کے اندر جو جنگ بندی کی بات کی گئی تھی، یمن اور خاص جو لبنان کے اندر، اس کے حوالے سے اسرائیل نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ ہم اس شرط کو نہیں مانیں گے، اس کی ہم پابندی نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں ابتدا کوئی اسی اچھی نہیں ہے، شگون اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا اس بارے میں ضامن بنے اور اسے اس کم از کم 2 ہفتے تک جو ہے اس معاملے کو اسی انداز سے لے کے چلنے کے لیے اس کو پابند کیا جائے۔ بصورت دیگر یہ معاہدہ درمیان میں بھی ختم ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ماضی میں ہونے والے تینوں مذاکرات کے دور جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ایران کے لیے جو داخلی طور پہ چیلنجز ہیں وہ کوئی اتنے آسان نہیں ہے، لہذا ایران کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، بالخصوص اس وقت جو داخلی طور پہ ان کی معیشت کا حال ہے، جو ان کی فوج جس طرح بڑے پیمانے پہ تباہ کر دی گئی ہے اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران نے، جو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو مختلف حکومت مخالف اپنے سیاسی مخالفین ہیں، ان کو جو پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یہ وہ ایسے نکات ہیں کہ جو اس وقت کم از کم مؤخر کی جانے چاہیے، جس کی وجہ سے وہاں ایک کوہیرنس پیدا ہو، ایک باہمی جگانگت پیدا ہو اور لوگ حقیقی معنوں میں عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ اس نوعیت کے اختلافی امور کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امریکہ کو بھی بہت سارے ایسے اختلافی امور جس پر ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس وقت انہیں وہ فورگو کر رہا ہوں گے، اور خاص طور پہ اگر آبنائے ہرمز کو لانگ ٹرم بیسس پہ کھلوانا ہے اور کھلے رکھنا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں پر امریکہ کو بھی اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو خطے کے ممالک جو اس وقت بہت بڑا سکھ کا سانس لے رہے ہیں اس جنگ بندی کے بعد، انہیں بھی اس پورے پروسیس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور مثبت حصہ ڈالنا ہوگا، اور انہیں اس آبنائے ہرمز کو یقینی بنانے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ایران کے ساتھ شرائط ہے ان کو ماننا بھی پڑے گا اور طے بھی کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اسی کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے پھر دوبارہ یعنی امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ بصورت دیگر اب جس انداز سے ایک بار یعنی جو جنگ کا دروازہ کھل چکا ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کو بھی راستہ معلوم ہو گیا اور ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ اپنی باتیں کیسے منوا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر یہ رویہ جو ہے یہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مفید نہیں ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جانی چاہیے کہ اس وقت جو اگلے جمعے سے مذاکرات کا دور اسلام آباد میں شروع ہوگا، اس میں جو امریکی وفد اور ایرانی وفد مل بیٹھیں گے، اس کو حقیقی معنوں میں منزل تک پہنچانے کے لیے اور بارآور بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام فریقوں کو اپنا دل بھی وسیع کرنا پڑے گا اور اپنے موقف میں نرمی بھی پیدا کرنا پڑے گی۔ اسی کے ساتھ اسی کے ذریعے جو ہے حقیقی اس جو اتفاق رائے ہے یا اس چیز فائر کے حقیقی فائدے جو حاصل کیے جا سکیں گے۔ وگرنہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، 2025 بھی 2026 بھی امریکہ اور اسرائیل وہی ملک ہے، تو ان کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس وقت یہ سیز فائر جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو۔ اور یہ معاملات اور اس بارے میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو یقیناً اس وقت دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور پاکستان کو یقیناً اس سکسیس سٹوری کو آگے چل کر جو غزہ پیس بورڈ ہے یا اس سے بڑھ کر آگے اپنا مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی جو ہے موبلائز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہاتھ آ گئی ہے، اور وہ اسی صورت میں اگلے مراحل طے ہو سکتے ہیں جب یہ مرحلہ بخیر و خوبی
اس طریقے سے انجام پا جائے جس طریقے سے اس وقت اس کام کی ضرورت ہے. بالخصوص امریکی جو ایرانی عوام جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اس جنگ کی وجہ سے مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اور ان کا جو ایک نافذہ بند کر رکھا ہے وہ بھی مغرب کو اس کا پابندیاں ہٹانا ہوگی، اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک انداز میں اور حقیقی معنوں میں ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پہ روا رکھنے ہوں گے. بصورت دیگر ایران کو دیوار سے لگا کر آپ کام نہیں کروا سکتے. ماضی میں بھی ایران نے یہی شو کیا ہے، اور ایران کو اپنے صفوں کے اندر بھی اتحاد جو ہے، خاص طور پہ اپنی حکومت کے اندر اور اپنے دیگر جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی ایک متفقہ اور متحدہ موقف جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، تاکہ کوئی بھی داخلی طور پہ اس جنگ بندی کے حوالے سے دشمن کا اعلیٰ کار نہ بن سکے اور اس پورے منصوبے کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے سے بچا سکے.